الدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، بغیر کسی تمہید اور تمثیل کے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب دبائی عافیت الابدانی و شفائها و نور الابصاری و ضیائها و علی آلہ و اصحابہ اجمعین، صلاۃ تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ احباب کرام، آپ سے ملاقات کرنے کا موقع ملا۔ آپ میں اکثر مجھے جانتے ہیں اور میں آپ میں سے اکثر کو جانتا ہوں۔ میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، آپ سے کچھ ضروری چند باتیں کرنے کی غرض سے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ جو یہ باتیں میں آپ تک پہنچاؤں گا یہ آپ کے دل و دماغ پر اثر بھی کریں گی اور آپ اس کو قبول بھی کریں گے۔ آیت مبارکہ کی تلاوت جو کی میں نے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس آیت میں جو بیان کیا گیا ہے یہ جنگ احد کے بعد آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اسلام کی پہلی جنگ تھی جنگ بدر، اور جنگ بدر کے بعد میں اسلام کی دوسری جنگ جو تھی وہ تھی جنگ احد۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، لیکن فتح حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں مسلمانوں کو مالی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ مسلمانوں کو نے کفار کو میدان سے بھگا دیا، اور جب کفار اور مشرکین کو میدان سے بھگایا تو مال اکٹھا کرنے میں لگ گئے۔ تو واقعہ پورا جنگ کا آپ سے بیان کرنا نہیں ہے، صرف چند باتیں اس میں سے جو پوائنٹڈ باتیں وہ آپ سے عرض کرنی ہے۔ تو اس جنگ میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا بھی پڑا۔ جہاں جیت گئے تھے جنگ، دشمن کو میدان سے بھگا دیا تھا، وہیں مسلمانوں کو اس جنگ میں نقصان اٹھانا یہ پڑا۔ بڑے عظیم لوگ جو ہے اس میں شہید ہوئے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جنگ میں زخم آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ نے حملہ کیا اور یہاں تک کہ مشہور کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ ایمان والوں کو یہ خبر جب پتہ چلی تو کچھ لوگ میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ جب میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چوتھے پارے میں جو میں نے آیت پڑھی اس میں ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کیونکہ وہ جنگ ان کو یہ احساس تھا کہ ہم نے جنگ جیت بھی لی لیکن اس کے بعد بھی نقصان ہمارا ہی ہوا، جانیں بھی ہماری گئی، جیتی ہوئی جنگ کا نقشہ پلٹ گیا، کفار و مشرکین کے ہاتھ میں چلی گئی۔ تو یہ بات مسلمانوں کو ستاتی تھی اور اس وجہ سے مسلمان غم زدہ رہنے لگے، مایوس پریشان رہنے لگے۔ پریشانی یہ بڑھ گئی کہ جہاں ہم فتح حاصل کر چکے تھے وہاں ہم کیا ہے، ہم پر کوئی دوسرا غالب آ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا ایسا کہ جنگ بدر میں اس سے کم تعداد میں مسلمان تھے، جو 17 رمضان ہی کو جنگ بدر ہوئی تھی، اس میں تعداد مسلمانوں کی کم، لیکن اس کے باوجود حال یہ تھا کہ پھر بھی مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی۔ جنگ احد میں بھی یہی ہوا کہ مسلمانوں کو ہی فتح ملی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کچھ عمل نہ ہو سکا۔ سرکار نے احد، مدینے میں ایک جگہ ہے، پہاڑ ہے احد، وہاں کچھ لوگوں کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 لوگوں کو لگ بھگ تیر پھینکنے کو لگایا، کہا تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہر حال میں۔ ہوا یہ کہ وہ سارے کے سارے جب کافر بھاگے میدان سے تو وہ جو پہاڑ پر احد کے لگے ہوئے تھے وہ انہوں نے سوچا کہ اب تو ہم جیت گئے، اور وہ وہاں سے اتر کے آ گئے۔ ایک صحابی تھے حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ، وہ وہاں پر رہے، وہ شہید کر دیے گئے۔
کافروں نے پیچھے سے احد سے ایک راستہ آتا تھا میدان میں کو، وہاں سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا. مسلمانوں کو اس میں پھر نقصان اٹھانا پڑ گیا. اب اس کے بعد مسلمان مایوس رہنے لگے، مطلب پریشان رہنے لگے، غمزدہ رہنے لگے کہ ہم نے ایسا کر لیا، ایسا نہ کرتے تو ایسا ہوتا. تو اللہ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم نہ تو رنجیدہ ہو نہ غمزدہ ہو، تم ہی غالب آؤ گے، بس اپنے ایمان پر ڈٹے رہو. آپ ایمان سے تمہیں پھرنا نہیں ہے، ایمان پر ڈٹے رہنا ہے، ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے. آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا، فتوحات کا سلسلہ تمہارا ہی جاری ہوگا. اس کے بعد تاریخ اسلام شاہد ہے کہ مسلمانوں کو روز فتح پر فتح ہوتی رہی اور مسلمانوں کو کامیابی ہوتی رہی. بے شمار جنگوں میں اسلام ہی کا جھنڈا لہرایا، ہر جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. اس کے بعد لیکن غمزدہ نہیں ہوئے. اللہ نے ان کو تسلی دی، فرمایا نہ رنجیدہ ہو تم، نہ غمزدہ ہو، نہ پریشان ہو، تم غالب آ جاؤ گے، اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہو. آپ عزیزان گرامی، یہ آیت مبارکہ سمجھانے کا مطلب مجھے آپ کو یہ تھا کہ جس دور سے ہم ملک ہندوستان میں گزر رہے ہیں، روز بروز ہماری پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن ہمیں اس حال میں بھی امید کے دامن سے وابستہ رہنا ہے اور اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. تیار کس کے لیے رکھنا ہے؟ تیاریاں قومیں زندہ وہ ہوتی ہیں جن کا کوئی مستقبل فیوچر ہوتا ہے، اور جن کی فیوچر پلاننگ نہیں ہوتی ہے وہ قومیں زندہ نہیں رہتی ہیں. زندہ تو ہوتی ہیں، یا تو غلامی کی زندگی جیتی ہیں، یا دوسروں کے آگے گھٹنے ٹیکتی ہیں، یا غلام بن کر ہی جیتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتی. ہمارا حال یہ ہے مسلمانوں کا ہندوستان میں، ہم شور گل وابیلا بہت زیادہ مچاتے ہیں، کام کرنے کو ہم تیار نہیں ہوتے. کام کرنے کی ضرورت ہمیں جن جن باتوں پر ہے ان پر ہم کام نہیں کرتے. مسلمانوں کی ہندوستانی حالات تعلیم کے معاملے میں، ایجوکیشن کے معاملے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے حالات کتنے کمزور ہیں. 2006 میں ایک جسٹس مصرا کمیٹی رپورٹ تیار کی گئی تھی جس میں ہندوستان کے جو اقلیت لوگ ہیں ان کے حالات اجاگر کیے گئے. تو مسلمانوں کے حالات اس میں یہ تھے، جو آپ پڑھے لکھے وہ آپ جانتے ہوں گے کہ مسلمانوں کے حالات یہ تھے کہ ہم دلتوں سے بھی پیچھے پڑھائی لکھائی. اس میں رپورٹ میں یہ بتایا گیا، وہ آپ ابھی بھی اس کو گوگل پر جا کر ریسرچ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے 96% بچے اسکول جاتے ہیں. بہت توجہ دینا آپ، 96% بچے ہمارے اسکول جاتے ہیں اور 4% بچے ایسے ہیں جو آج بھی مسلمانوں کے بالکل نہیں پڑھتے لکھتے ہیں. دوسری بات یہاں جو سمجھنا ہے، اب یہ 96% بچے جب ہائی اسکول اور انٹر تک پہنچتے ہیں تو جانتے ہیں ان کی تعداد کتنی رہ جاتی ہے؟ 12.5%. مطلب یہ آپ جو گیپ دیکھیں گے نا، گیپ کہ گئے 96% بچے آپ کے اسکول، لیکن ہائی اسکول اور انٹر پہنچتے پہنچتے آپ کے سماج کے بچے کتنے رہ گئے؟ 12.5%. اب یونیورسٹیز کا جو رخ کرنے والے بچے ہیں، اعلیٰ تعلیم اس سے اوپر والے ہیں، وہ کتنے رہ جاتے ہیں؟ اسی رپورٹ کے مطابق 3.5 یا 4% بچے آپ کے رہ جاتے ہیں. اب رونا جو آپ نے رویا وہ کیا رویا؟ کہ ہمیں نوکریاں نہیں ملی. آپ وہاں تک پہنچے ہی نہیں تو نوکریاں کہاں سے آتی ہیں آپ کے ہاتھ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ اب یہ جو بیچ میں گیپ ہمارے درمیان، ہمارے سماج کے بچے اسکولی پڑھائی سے رہ گئے، ایک کالج کی پڑھائی، یونیورسٹی کی پڑھائی اور ایک اسکول کی پڑھائی. تو مسلمانوں میں اسکول کی پڑھائی کا جو لیول ہے وہ بہت نچلے سطر پر ہے. 96 سے 12 رہ جانا یہ دردناک بات ہے، یہ افسوسناک بات ہے، غور و فکر کی بات ہے کہ جہاں 96% بچے اسکول کو گئے اور ہائی اسکول انٹر تک پہنچتے پہنچتے صرف 12% رہ جائیں. تو اس کا مطلب ہمارے لیے ضرورت ہے کہ اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں محنت کریں. کس بات کی؟ تعلیم پر. ایک بات یاد رکھنا، آپ قبر میں آپ سے، مجھ سے پوچھا جائے گا من رب کا، لیکن دنیا جینے کے لیے آپ کو دنیا چاہیے. ہم جوشیلے ہو جائیں، تقریر کرتے بھی ہم آپ سے، لیکن ان جوش سے دنیا فتح نہیں کر سکتے آپ. اس کے لیے دنیا کے اسباب چاہیے. کیا کسی میدان میں آپ جتنی جنگیں ہوئی اسلام کی، کیا بغیر تلوار لیے صحابہ کو مدد مل گئی؟ نہیں ملی. زحمت کری، میدان میں نکلے، گئے، اور جب گئے تو فتح ان کے قدموں پر آئی. کائنات میں رسول اللہ سے بڑا کوئی مستجاب الدعوات نہیں پیدا ہوا. مستجاب الدعوات کا مطلب جو دعائیں کر دیں اور دعائیں قبول ہو جائیں، ایسا کائنات میں کوئی پیدا ہی نہ ہوا کہ جو دعا کر دیں اور ان کی کوئی دعا رد چلی جائے. ایسا کوئی نہیں آیا.
لیکن جانتے تمہارے پیغمبر ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی جد و جہد میں گزاری، جبکہ گھر بیٹھے بیٹھے بھی تو دعا کر سکتے تھے۔ تو آپ اور میں یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم مصلی پر اگر صرف دعا کر لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں، دعا مسئلے کا حل نہیں ہے، دعا کرنا ضروری ہے لیکن تدبیر اپنانا آپ کو ضروری ہے۔ دو باتیں، ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو داؤد شریف کی حدیث، حضرت ثوبان اس کے راوی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں جو آتے تھے نماز میں مسجد نبوی میں، تو اونٹ پر سوار ہو کے آتے تھے، تو انہوں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس اونٹ کو رسی سے باندھ دیا کروں یا اللہ کے بھروسے کھلا چھوڑ دوں؟ آپ اس پر توجہ دینا، بہت زیادہ توجہ دینا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں اس اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اللہ کے سہارے یا اس کو رسی سے باندھ دوں؟ تو سرکار تو یہ بھی فرما سکتے تھے کہ تم اللہ کے بھروسے کھلا چھوڑ دو، کیونکہ ان کے اتنے مضبوط ایمان تھے، صحابہ کے اتنے مضبوط ایمان تھے کہ اللہ پر بھروسہ انہیں اتنا تھا کہ کتنے تو صحابہ نے گھر زندگی میں گھر ہی نہیں بنائے، انہیں تو پتا تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے کبھی گھر نہیں بنایا اپنے لیے، سمجھ رہے بات؟ لیکن حضور نے یہ نہ کہا کہ تم کھلا چھوڑ دو اونٹ کو، بلکہ فرمایا تم اس اونٹ کو رسی سے باندھو اور باندھنے کے بعد بھروسہ اللہ پہ کرو، رسی پہ مت کرو۔ آپ کے دل و دماغ پر یہ حدیث سمجھ میں آئی ہو تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ بھروسہ تدبیر پہ نہیں کرنا ہے، بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، لیکن تدبیر کرنی ضروری ہے آپ کو۔ آپ چاہیں، میں چاہوں کہ بغیر تدبیر کے کامیابی مل جائے، ہرگز نہیں ملتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ ہوتا تو جنگ بدر میں مولا کائنات فرماتے کہ رسول اللہ پوری رات دعا کرتے رہے، اللہ ان 313 کو کامیابی دے، ان 313 کو کامیابی دے، اللہ جب دن کا سورج طلوع ہوگا 17 رمضان کا تو اللہ میرے پاس زیادہ لوگ نہیں، 313 ہیں، ادھر 1000 سے زیادہ ہیں، میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، تلواریں کم ہے، گھوڑے کم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی میں سہارے تیرے ہوں اللہ، لیکن ہاں میں دعا کرتا ہوں۔ مولا کائنات پر فرماتے کہ میں رات کے جب حصے میں رسول اللہ کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ حضور دعا کرتے، ہم آرام بھی کر رہے تھے، لیکن رسول اللہ نے ایک لمحے کے لیے آرام نہ کیا۔ اور جب سورج طلوع ہوا تو کیا ہوا؟ رسول اللہ میدان میں نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم آپ کو نہ جانے دیں گے۔ کہا یا رسول اللہ آپ یہاں ایک جھوپڑی بنا لیجئے، بدر میں ایک مسجد یہاں بنے گئی ہے عریش نام سے، آج عریش کہتے ہیں جھوپڑی کے لیے۔ کہا یا رسول اللہ آپ یہاں ٹھہرو، ہم سب مارے جائیں تو آپ مدینے چلے جانا، لیکن ہم اپنی زندگی میں آپ کو میدان میں نہ اترنے دیں گے، آپ دیکھتے رہیں۔ مطلب میں آپ کو بتا رہی کہ میدان میں نکلتے ہیں جب 313 تو 1000 کو دھول چٹاتے ہیں اور کامیابی لے کر آتے ہیں، بغیر نکلے نہیں ہوتا ہے کچھ۔ آج ہمیں کس بات کی ضرورت ہے نکلنے کی؟ ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے اسکول قائم کی جائے۔ ہم نے جو اسلام اور دنیا کو الگ کیا ہے، تو دین اور دنیا کو ایک ساتھ جمع کرنے کی آج آپ کو ہمیں ضرورت ہے۔ یہ جو میں نے تمہید آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، یہ ایک نقطۂ نظر کے تحت، اور اس کا نتیجہ یہ نکال کر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے اسکولوں کی، جس سے کہ ہمارے بچے دوسروں کے اسکولوں میں جا کر شرک، ارتداد، ہماری بیٹیاں جو دوسروں کے ساتھ جا رہی ہیں، یہ سارے معاملات نہ ہو کر مسلمانوں کے اپنے اسکول ہونے چاہیے، اور جہاں پر دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم ایک چھت تلے ہو آپ کے بچوں کے لیے۔ ہر علاقے میں ایک ایسا مدرسہ اسکول ہو جس سے کہ آپ کے بچے مضبوط تعلیم حاصل کر سکیں، اور جب ان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا، یہ دنیا میں دین میں مضبوط ہو جائیں گے آپ کے مدرسے اسکول میں، پھر یہ کسی کالج میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں، ان پر فرق اب نہیں پڑے گا۔ اس لیے محترم سامعین کرام، جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہم نے اسی کے پیش نظر کام کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ کے بیچ جگہ جگہ بھی جا رہے ہیں۔ تو خیری میں ابھی ہم نے رمضان سے پہلے 4 بیگھے زمین کا بیانہ دیا ہے، اور اس کے بیانہ چلا گیا ہے 20 لاکھ روپے کھیت والے کے جو ہے باقی ہے، مسلمانی کا کھیت ہے ہمارے وہ، تو اس کو ہمیں عید کے بعد دینا ہے۔ تو آپ کی تعاون کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے ہم ایک ادارہ تیار کر سکیں۔ ہم ایسی سرزمین سے ہیں جس کا نام مدینۃ الاولیاء تھا، بدایوں کی سرزمین، جہاں علم و فضل تقوی کے بڑے بڑے علماء فضلہ گزرے۔ جانتے ہیں آپ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جو بریلی والے ہیں، سرکار علامہ عبد القادر بدایونی تاج الفحول علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میں اگر کسی کے فتوے پر آنکھ بند کے عمل کرتا ہوں
تو وہ علامہ عبد القادر بدایوں علیہ رحمہ۔ تو محترم سامعین کرام، تو میں نے یہ تقریر آپ سے اس لیے کی ہے کہ آپ میں سے جو بھی اہل خیر حضرات ہیں اور جن کے دل میں درد ہے، دین کے لیے خدمت کرنے کا جذبہ ہے، وہ ہماری حافظ صاحب کھڑے ہوئے ہیں، ان کو جو دینا چاہتے ہیں آپ اپنی خوشی سے، اور بھی رمضان میں آپ جو بھی تعاون کرنا چاہیں کیجیے۔ یہ آپ کا پیسہ، آپ مجھے جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کا پیسہ کہیں بہت دور جا رہا ہے۔ کبھی کبھی ہم دیتے ہیں، میں ایسا لگتا ہے کہ صاحب پتہ نہ لگا نہ لگا۔ یہ آپ کا پیسہ آپ کی نگاہوں کے سامنے لگے گا، آپ جب چاہیں گے ہم سے مل کے اپنے پیسے کا حساب کتاب بھی لے سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ، یہ اردو بھائی صاحب کافی والا موبائل گڈو سید بھائی، اور جو حضرات کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، ابھی کریں پھر کریں، ہمیں کوشش یہ ہے کہ ابھی کریں۔ ابھی کیوں ہم اس کو رمضان میں، سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جمعے میں صدقہ کرنا یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اپنے والدین کی طرف سے آپ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، اور یہ کسی ایک گاؤں کا کام نہیں ہے کہ ہم کر لیں، بلکہ یہ لاکھوں سے اوپر کروڑوں میں انشاءاللہ کام ہوگا۔ تو اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ کے تعاون کے بغیر یہ ادارہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہم بذات خود اتنے امیر نہیں ہیں کہ خود بنا کے کھڑا کر دیں سے۔ آپ کے پیسے سے آپ کے بچوں کے لیے ہوگا، جس سے ہمارا اور قوم کے لیے ہوگا۔ ہم سب چلے جائیں گے، لیکن ہمارے نونہالوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے یہ ادارہ باقی رہے گا۔ یہ ادارہ ہمارے بچوں کے لیے باقی رہے گا، ہماری نسلوں کے لیے فائدہ پہنچائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے جو حضرات بھی کوشش کریں اور رمضان میں جو آپ خیرات اور صدقہ کرنا چاہیں، وہ حضرت علامہ مولانا ثقلین صاحب قبلہ جو آپ کے خطیب و امام ہیں، ان تک پہنچا دیں۔ اگر ابھی نہ لائے ہوں تو آپ، اور ابھی بھی جو خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ کیجئے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کوشش کریں کہ آپ اس میں حصہ لیں۔ ہمارے باپ داداؤں نے تاج محل بنائے، بڑے بڑے قلعے بنائے، لیکن ہمارے لیے کوئی بڑی اور عظیم دینی درسگاہ قائم نہ کر سکے۔ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، ہم نے ابھی تک اس کی کوئی رسید اس لیے نہیں چھپوائی ہے کہ پہلے جگہ کا جب بیان آ جائے گا، پھر قانونی جو کارروائیاں ہوں گی پوری مکمل کرانے کے بعد ہی رسید وغیرہ چھپائیں گے۔ اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ سب علاقے کے ذمہ دار لوگوں کو بٹھال کر ایک میٹنگ کی جائے گی۔ جب اس کا پیسہ چلا جائے گا، پھر اس کا نام اور جو بھی کچھ ہوگا پھر رکھنے کے بعد ہی وہ جو ہے رسید چھپائیں گے، تاکہ وہ آپ تک پھر پہنچے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے ابھی صرف آپ سے، کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، آپ کا بھروسہ مجھ پر ہو انشاءاللہ تعالیٰ، تو یہ بھروسہ آپ کا رہے گا تو کام انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ اور درد مند دل کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، ایک بہت پرزور اپیل، اور یہ درد مندانہ اپیل ہے آپ سے کہ آپ اس میں حصہ لے کر جو ہے ضرور کچھ نہ کچھ تعاون ضرور کریں آپ، اور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، تاکہ آپ کا میرا اس میں کوئی بھلا نہیں ہوگا، لیکن ہماری نسلوں کا بھلا ہوگا، ہمارے بچوں کا بھلا ہوگا، ہماری نسلیں دین اور دنیا ایک چھت تلے سیکھ کر جو ہے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں گے۔ ہمارے بچے، ان کا عقیدہ محفوظ رہے گا، وہ اپنے عقیدے کے ساتھ دین اور دنیا ایک جگہ پڑھ کر جو ہے محفوظ رہیں گے۔ نہ تو وہ شرک مشرکانہ عادتیں سیکھیں گے، نہ ان کے عقیدے خراب ہوں گے، اللہ و رسول کے بارے میں عقیدہ ان کا مضبوط کیا جائے گا۔ تو یہ کام اس لیے آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہے، اور بھی جگہ جگہ ہمارا جانا روزانہ لگا رہتا ہے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ میں سے کوشش کریں کہ حضرت محمد ثقلین صاحب کو جو ہے آپ تعاون کر دیں۔ بعد میں رمضان کا پورا مہینہ ہے، آپ تو حضرت کے پاس جمع کر دیجئے، حضرت سے وہاں تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سنتیں